پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وحدت انسانیت سے کیا مراد ہے۔ چلتے ہیں آپ ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ وحدت سے مراد ہے اکائی یا ایک ہونا۔ وحدت انسانیت کے معنی تمام انسانوں کا ایک ہونا ہے۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں اور سب آپس میں برابر ہیں۔ اسلام سے پہلے ایک طرف نو انسان کو فطری طور پر برائی کا پتلا سمجھا جاتا تھا اور دوسری طرف انسانوں میں آپس میں بھی تفریق اور امتیاز رکھا جاتا تھا۔ رنگ، نسل، زبان اور مذہب کی بنیاد پر بعض انسانوں کو دوسروں پر برتری دی جاتی تھی۔ مذہب کے نام پر انسانی خداؤں کی پوجا کرائی جاتی تھی، جیسے کہ علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں لکھا ہے کہ انسان کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ کیسر و کسریٰ کی طاقت و شوکت اس کی آزادی پر ڈاکے ڈال رہی تھی۔ انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں طوق تھا۔ یہ ایک شکار تھا اور کاہن، پادری، سلطان اور امیر کے روپ میں اس کے کئی شکاری تھے۔ مختصر یہ کہ انسان کی فطرت غلامی کے بوجھ سے پست ہو گئی تھی۔ اسلام نے ان کے سب کے تصورات کے مقابلے میں وحدت انسانیت کی تعلیم دی۔ سب انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے۔ سب ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور کسی کو کسی پر برتری نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے انسانو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے کس طرح توضیح سے بتایا کہ سب انسانوں کی اصل ایک ہے۔ قومیں اور قبیلے پہچان کا معیار تو ہو سکتے ہیں، برتری کی بنیاد نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر عالمی حاکمیت کے جو اعلان فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی تھا: اے انسانو، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے۔ نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے، نہ کالے کو گورے پر ہے۔ اگر فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر۔ غلامی کا تصور: انسانی شرف و مساوات کی پیشانی پر سب سے بڑا داغ غلامی کا تھا۔ بعض قومیں دوسروں پر غلبہ پا کر انہیں غلام بنا لیتی تھیں اور ان کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کرتی تھیں۔ غلاموں کو سرے سے کوئی حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے۔ ان سے محنت، مزدوری اور ہر طرح کے کام لیے جاتے تھے، لیکن انہیں اچھے سلوک کا مستحق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مالک اسے بلا وجہ قتل کر دے کا بھی اختیار رکھتا تھا۔ یہ صورتحال اتنی عام تھی کہ ارسطو جیسے دانشور غلاموں کو قدرتی باز سمجھتے تھے۔ ارسطو اپنی کتاب سیاسیات میں لکھتا ہے: اتنا بہرحال ماننا پڑتا ہے کہ بعض لوگ کہیں بھی ہوں ہمیشہ غلام رہیں گے، لیکن بعض کسی حالت میں بھی غلام نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حسب و نسب میں شریف ہیں اور ان کی اپنے وطن میں بھی عزت ہوتی ہے اور جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں بھی عزت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس کے برعکس غیر متمدن قوموں کی صرف ان کے وطن میں عزت ہوتی ہے۔ اس کی مزید توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کچھ لوگ چونکہ بالطبع غلام پیدا ہوتے ہیں اور کچھ آزاد، اس لیے ظاہر ہے کہ جس کسی کو غلامی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ غلام بنا لینا ہی بہتر ہے، اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے۔ غلامی کا یہ تصور اسلام کے وحدت انسانیت کے اصول کے خلاف تھا۔ چنانچہ اسلام نے اپنے اقدامات کہ غلامی دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ ان میں سے چند اقدامات یہ تھے: غلامی کی ایک صورت کے علاوہ باقی تمام صورتوں کو منع کر دیا گیا۔ یہ جنگی قیدیوں کی تھی، ان کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ معاوضہ لے کر یا خیر سگالی کے طور پر ان کو رہا کر دیا گیا۔
غلاموں کے حقوق مقرر کیے گئے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔